کامران آپ کو بتاؤں کہ جب میں میاں صاحب کے ساتھ ہم آئے تھے لندن سے اور وہ جی گرفتار سر. ہو گئے تھے اور مریم گرفتار ہو گئی تھی، تو اگلے دن میں نے میاں صاحب سے، اگلے دن تو نہیں، کچھ دنوں بعد جب میں اڈیالہ جیل گیا اور میں نے پوچھا جی کہ کیا گزری تھی آپ لوگوں پہ، تو وہ کہنے لگے جی بس کیا گزرنی تھی، مجھے وہ لے کے آئے ہیں اڈیالہ کی ایک کوٹڑی میں اور انہوں نے کھٹ سے تالا والا کھول کے مجھے اندر ڈال دیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک پھٹی پرانی سی دری فرش پہ پڑی تھی، اور میں چونکہ ساری رات آپ جانتے ہیں میں جاگتا رہا ہوں تو میں آ کے اس دری پہ لیٹ گیا اور سو گیا۔ یہ کیفیات گزری ہیں۔ مریم کی الگ ایک کہانی ہے کہ اس کی ایک کندھے کا آپریشن تھا اور وہ گئی اور اس نے کہا جی کہ مجھے کچھ نہیں، ایک تکیہ ہی دے دیں، میرے کندھے میں درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، تکیے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کہانیاں تو میرا خیال، اور میں اپنی کہانی میں تو بہت مختصر وقت کے لیے گیا لیکن اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ خان صاحب کے لیے جتنے ملاقاتی میرا خیال ہے خان صاحب کو ملے ہیں پچھلے سال سوا سال کے اندر، شاید اڈیالہ جیل کے باقی تمام قیدیوں کے ملاقاتیوں کی تعداد ملا لی جائے تو شاید یہ تعداد زیادہ ہوگی۔ وکلاء کی شکل میں، ان کے عزیزوں کی شکل میں، ان کی بہنوں کی شکل میں، ان کے دوستوں کی شکل میں، ہزاروں میں چلی جاتی ہیں یہ ملاقاتیں، لیکن آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی شکایت سامنے آتی رہتی ہے۔ سیاستدان جو قید میں جاتے ہیں وہ شکایتیں بڑی کم کیا کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے لیے کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، چوہوں کا ذکر آیا اور اس طرح کا، تو نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو سہولت بھی مانگتے ہیں انہیں فراہم کر دی جائے اور ساتھ ساتھ انہیں بتا دیا جائے کہ یہ سامنے والی جو کوٹڑی ہے اس میں نواز شریف رہتا تھا اور وہ دری پہ سوتا رہا یہاں پہ، یہ ساتھ ساتھ انہیں باور کرایا جاتا رہے۔